نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کے اندر ارشاد فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ان آیات مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو 3 منافقین بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ اب رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے تنہائی میں آپس میں چند باتیں کی تو ایک منافق دوسرے منافق سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ روم کے اوپر اسلام اپنا جھنڈا گاڑ لے گا اور روم سرنگوں ہو جائے گا اور مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دوسرا منافق کہنے لگا یہ تو بالکل غلط بات ہے، وہ سپر پاور کہاں اور مسلمان کہاں، یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ اب یہ جو ساتھ تیسرا منافق چل رہا تھا اس نے اور تو کوئی بات نہیں کی لیکن چپ رہا اور ان کی باتوں کے اوپر ہنستا رہا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں منافقوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو یہ منافق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ رستہ بہت دور ہے اور سفر جو ہے وہ بڑا ہی پر مشقت اور پر تھکن ہے، اس لیے ہم نے یہ باتیں کی، ورنہ ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیات نازل فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب فرماؤ کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہونے کے بعد۔ مفسرین کرام نے ان آیات سے 3 مسئلے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی وہ باتیں جو تنہائی میں کی جائیں، وہ باتیں جن کا سننے والا ان 3 کے سوا کوئی نہ تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان تنہائی کی منافقین کی باتوں کی خبر عطا فرمائی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفر کی باتیں سن کر ان پر ہنسنا یا کفر کی باتیں سن کر ان پر خاموش رہنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ کفر کے اوپر راضی ہونا یہ رضا بالکفر ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کے نبی کی توہین کرنا، اہانت کرنا، گستاخی کرنا یہ حقیقت میں اللہ کی گستاخی ہے۔ یہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اور اللہ کے حبیب کی تعظیم کرنا یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا ہے۔ اور وہ بندہ جو گستاخ رسول ہے وہ مرتد ہے اور اس کی جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ واجب القتل ہے۔ اور ان آیات میں ایک غیبی خبر بھی بتلائی گئی کہ وہ منافقین جن 2 نے کفر کی یہ باتیں کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استہزاء کیا تھا، ان کو تو دنیا میں توبہ کی توفیق کی نصیب نہ ہوئی، وہ تو دنیا میں بھی لعنتی قرار پائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو تیسرا بندہ تھا جو ان کی باتیں سن کے خاموش رہتا تھا اور ہنستا تھا، اور اس کا نام یحییٰ ابن حمیر اشجعی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور جب خلافت صدیقی تھی، جنگ یمامہ ایک مشہور جنگ تھی جو لڑی گئی تھی، اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، یعنی میری جو میت ہے اس کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دے، کوئی مجھے کفن دینے والا نہ ہو، کوئی مجھے دفن کرنے والا نہ ہو، کوئی مجھے غسل دینے والا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور لاشوں کو ڈھونڈا گیا تو ان کی لاش کو یا میت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے بھی ان کی میت کو نہ دیکھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ اب رہا یہ مسئلہ
کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرتا ہے تو شرعاً اس کی سزا کیا ہے۔ قصداً قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا یہ نہایتی گھناؤنا فعل ہے اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان چونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو اس میں ایسے شخص کے لیے نہایتی سخت سزا نافذ کی گئی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B کے تحت ایسے شخص کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ شخص دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ تائب ہو جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے کہ اللہ رب العزت شاید اس کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ شخص شادی شدہ ہے تو اس شخص کو دوبارہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنی کتاب کی بھی، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بھی اور اللہ رب العزت اپنی ذات کی بھی تمام مسلمانوں کو عزت ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔